اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر. آج لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ مانگنا کیا ہے. ہم دو چار چیزیں مانگنے کے بعد دعا کے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. تو ایک دعا مانگا کرو لازمی، اللہم انی اعوذ بک من خزی الدنیا والآخرہ. اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کی ذلت سے بھی اور آخرت کی ذلت سے بھی. دو تین دعائیں میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک دعا ہے اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک واجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضا. خوب سمجھ لو، جتنا دعائیں مانگنے سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے نا، دل بنتا ہے، اتنا کسی چیز سے نہیں بنتا. یہ نبی نے سکھائی ہیں دعائیں. اے اللہ میرے دل کے وسوسوں کو، میرے دل میں جو خیالات آیا کریں نا، اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک، وہ تیرے خوف کے خیال آیا کریں. ہر وقت تیرا خوف مجھ پر مسلط رہے اور تیری یاد مجھ پر مسلط رہے ہر وقت. خوف کتنا، یہ دوسری حدیث میں ہے کہ اتنا خوف جو مجھے تیری نافرمانی سے روک دے. اس سے زیادہ خوف نہیں چاہیے، پھر وہ صحت خراب ہوگی، فائدہ نہیں ہوگا. اتنا خوف ما تحول به بیننا وبین معصیتک، جو میرے اور تیری نافرمانی کے درمیان آڑ بن جائے، رکاوٹ بن جائے. یہ گھڑی صحیح ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے میں بہت تھک گیا ہوں، تو یہ تو ابھی تک صرف اتنا ہی ٹائم ہوا ہے، ابھی بس 5 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں. یہ دعا مانگا کریں، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک واجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضا. انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے نا، 2 جذبوں سے کرتا ہے. یا تو خواہش ہوتی ہے اس کی، یا اس کام کی خواہش تو نہیں ہوتی لیکن ہمت پیدا ہو جاتی ہے. کام مشکل ہوتا ہے لیکن ہمت پیدا ہو جاتی ہے، ارادہ ہو جاتا ہے. تو اللہ میرے ارادے اور میری خواہشات ان کاموں کو بنا دے جن کاموں کو تو پسند کرتا ہے. دل ہی ان کاموں کا چاہا کرے جو تجھے پسند ہیں، اس کے علاوہ دل ہی نہ چاہے. ابے کیا ہو گیا، کتنے لوگ رمضان کے انتظار میں ہوتے ہیں نا، رمضان آنے والا ہے آنے والا ہے آنے والا ہے، خوشی ہوتی ہے نا. تو حالانکہ انہوں نے رمضان میں روزہ رکھنا ہے، تراویح پڑھنی ہے، لیکن ایک خوشی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب اللہ نے ان کی خواہش وہ بناتی ہے جو اللہ کی خواہش ہے. کتنے لوگ ہیں جن کا دل چاہتا ہے شادی ہو جائے، اب کیا کروں، مثال اچھی سمجھ میں آ رہی، شادی ہو جائے ہو جائے ہو جائے، اللہ کرے ہو جائے. تو یہ خواہش ہے، اور یہ خواہش وہ ہے جو اللہ بھی چاہتا ہے کہ نکاح کرو. کیا خیال ہے؟ اور کتنے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں اللہ کرے طلاق ہو جائے، جان چھوٹے، مرے ہیں، وہ کوئی زبردستی دلوا دے. اب یہ وہ خواہش ہے جو اللہ کی خواہش بولو نہیں ہے. خواہشات یہ بھی ہوتی ہیں لوگوں کی. کتنے لوگ ہوتے ہیں یار بیوی سے محبت پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے، کاش اس کو بھی مجھ سے ہو جائے، مجھے تو بہت ہے. کل ایک بندہ آیا بیچارہ کہہ رہا مجھے بہت ہے، اس کو بالکل بھی نہیں ہے. میں نے کہا انجوائے کرو. کیا کر سکتا تھا، میں نے پولیس میں تو ہوں نہیں میں، تو یہاں تو پولیس والا بھی بیچارہ پریشان ہوتا ہے. تو اب یہ محبت ایسی چیز ہے جو اللہ بھی چاہتے ہیں کہ میاں بیوی میں بولو ہو. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم چاہیں اور تو اللہ بھی چاہ رہا ہے. افطاری میں دل چاہتا ہے جلدی سے اذان کی آواز آئے اور ہم کھانا شروع کریں، دل چاہتا ہے نا. تو اللہ بھی چاہتے ہیں کہ جیسے ہی اذان ہو تم کیا کرو، کھانا شروع کرو. تو بہت ساری ہماری خواہشات ایسی ہیں جو اللہ کی بھی خواہشات ہیں. تو اگر وہ ہماری ساری خواہشات ایسی ہو جائیں جو کس کی ہیں، اللہ کی، تو دنیا بھی جنت اور آخرت بھی جنت. اور یہ ہو جاتا ہے بعض دفعہ جب انسان دین پہ 100% چلتا ہے نا، تو اللہ کی طرف سے اس کو یہ انعام ملتا ہے کہ جو اللہ کی خواہشات ہیں وہ اس کی اپنی خواہشات بن جاتی ہیں. اور ایسے نفس کو شریعت کی اصطلاح میں، قرآن کی اصطلاح میں نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے. قرآن میں ہے نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جو اللہ کی عبادت اور اطاعت پر مطمئن ہے. دل بھی مطمئن ہے اس کا آپس. صحیح ہے بھائی، ہمارے بہت سارے اکابر ایسے گزرے ہیں. میں نے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ جو تبلیغ جماعت کے بزرگ ہیں ان کی تحریر پڑھی تھی. تبلیغ جماعت نہیں جنہوں نے بنائی، انہوں نے کہا یہ اللہ کے ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اپنی چاہتوں کو ہماری چاہت بنا دیا ہے. یہ ان کا معیار تھا، ان کا تقویٰ تھا کہ ہمیں دل ہی نہیں کرتا اس کام کا جس سے اللہ ناراض ہو جائے. کہا یہ اللہ کا بہت، وہ ان پر اللہ کا احسان تھا نا. تو کہا یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. وہ اتنا رات کو اٹھ کے کڑتے تھے نا کہ یہ دین دنیا سے ختم کیوں ہو رہا ہے. نیندیں اڑ جاتی تھی ان کی، ایسے چہل قدمی کر رہے ہوتے تھے کہ کیسے اس دین کو دنیا میں غالب کیا جائے. تو اب ان کی چاہت تھی نا کہ دین کو دنیا میں پھیلا دیا جائے. تو اللہ کی بھی یہی چاہت ہے. کیا خیال ہے؟ تو اللہ کی چاہت ان کی چاہت بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ یہ بہت بڑا مقام ہے. اس کی دعا مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے بد نظری سے نفرت ہو مجھے. جب ایک حد تک انسان دین پہ چلتا ہے تو اس کو ان چیزوں سے نفرت آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو جاتی. یہ مقام بہت کم لوگوں کو ملتا ہے. زیادہ تر کو تو یہی ہے کہ دل تو بہت چاہ رہا ہے دیکھنے کا لیکن نہیں دیکھ رہے. تو یہ بھی بڑی بات ہے یار، نہیں دیکھ رہے، ثواب مل رہا ہے آپ کو.
دل چاہ رہا ہے لیکن نہیں دیکھ رہے. لیکن ایک مقام ایسا آتا ہے کہ برائی کا دل ہی نہیں چاہتا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اپنے بارے میں کہ کسی نامحرم پہ میری نظر پڑتی ہے تو مجھے نظر جھکانی نہیں پڑتی, ارادہ کر کے آٹومیٹیکلی جھکتی ہے, آٹومیٹیکلی. حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ نے نا ہر غیرت مند کی آنکھوں میں کچھ اسپرنگ لگائے ہوئے ہیں, کچھ کہ جیسے ہی غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھتی ہے تو وہ آٹومیٹیکلی جھکتی ہے. لیکن فرمایا کہ جو غیرت لیس لوگ ہیں نا وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ کے نا وہ اسپرنگ خراب کر دیتے ہیں اپنے. سمجھ رہے ہو, وہ دیکھ دیکھ کے کیا کرتے ہیں, اسپرنگ ہی خراب ہو جاتے ہیں, فطرت سے ہی ہٹ جاتے ہیں. لیکن بہرحال نیچر تو یہی ہے کہ مرد جب عورت کو دیکھے گا تو دیکھنے کا دل کرے گا, جھکائے گا تو ثواب ملے گا اس کو. لیکن ایک مقام تقوی کا ایسا آتا ہے اللہ کی فرما برداری کر کر کے کہ نافرمانی سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ مقام اللہ سے مانگا کرو. وجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضا, رشتہ جوڑنے کا دل کرے, رشتہ داری توڑنے کا دل نہ کرے, نماز پڑھنے کا دل کرے, چھوڑنے کا دل نہ کرے. تو یہ عادت ہو جائے, نور لنا نور. اچھا دیکھو اس پہ ایک اشکال ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے جو قرآن اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کو دگنا ثواب ملتا ہے. تو جب ہماری چاہتیں ہی بن جائیں گی برائی سے بچنا تو پھر برائی چھوڑنے کا ثواب کیسے ملے گا ہمیں؟ بھائی ثواب تو اس لیے ملتا ہے نا کہ ہم اپنی خواہشات کے خلاف چلتے ہیں. تو دیکھو ثواب بالکل ایک الگ چیز ہے اور درجات کی بلندی ایک الگ چیز ہے. جو قرآن اٹک اٹک کے پڑھتا ہے, پڑھنا آتا نہیں ہے پھر بھی پڑھتا ہے, مشکل ہوتی ہے, ثواب ڈبل ملتا ہے. لیکن مقام اللہ کی نظر میں اسی کا زیادہ ہے جو قرآن کو پڑھنا جانتا ہے, اگرچہ اس کو ثواب کم مل رہا ہے کیونکہ اس کو وہ مشکل نہیں ہو رہی. تو مشکل کا جو اضافی ثواب ملتا ہے وہ نہیں مل رہا اس کو, لیکن مقام کس کا زیادہ ہے. اس کی دنیا میں مثال ایسی ہے, بعض دفعہ ایک آدمی بزنس کر کے کروڑوں روپے کما رہا ہوتا ہے لیکن گورنمنٹ کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہوتی, ویلیو 22ویں گریڈ کے آفیسر کی ہوتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جب کوئی عہدہ دیا جائے ہوتا ہے یا کوئی پالیسی بنائی جاتی ہے یا پروٹوکول دیا جاتا ہے تو 21ویں گریڈ کے آفیسر کو تو دیا جائے گا, اس تاجر کو نہیں دیا جائے گا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو مرتبہ اللہ کے ہاں مرتبے کی ویلیو نیکیوں سے زیادہ ہے. مرتبہ کس کا زیادہ ہوگا قیامت کے دن؟ تو اسی طرح خوب سمجھ لو. تو یہ اللہ سے یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ ہماری خواہشات کس کو بنا دے, جو تیری خواہش ہے وہ ہماری خواہش بن جائے. اس میں پھر 4 شادیاں خود بخود آ جائیں گی. آگے چلتے ہیں ہم. دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری دعا سکھائی ہے, وہ بھی یاد کر لو. بس ایک دعا بتا کے نا, 2 دعائیں بتا کے میں بیان ختم کرتا ہوں. اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی. اس دعا کو مانگنے میں بڑا مزہ آتا ہے. اے اللہ اپنی محبت کو میری نظر میں تمام محبتوں سے زیادہ محبوب بنا دے. مجھے سب سے زیادہ فکر مل جائے, باقی ساری محبتیں ختم نہیں کرنی ہے, کم اپنی محبت سے کم رکھنا نہیں. یہی بات یہ بھی نہیں کہا کہ تمام محبتیں اپنی محبت سے کم کر دے, یہ الفاظ بھی نہیں ہے. بھائی بعض محبتیں ایسی ہوتی ہیں ہم نہیں چاہتے کہ کم ہو, باپ سے محبت, ماں سے محبت, بعض دوست ایسے ہوتے ہیں ہم نہیں چاہتے ان سے دوستی کم ہو, بیوی سے محبت, بچوں سے محبت, تو کم تو نہیں کرنی چاہیے نا. یہ نہیں کہا کہ اجعل حبک احب الاشیاء, جس سے جتنی بھی محبت ہوتی رہے تیری والی اس سے بھی زیادہ ہو جائے. اب کیا ہو گیا؟ دیکھو یہ 2 آدمی ہیں, فرض کرو مجھے ان دونوں سے بڑی محبت ہے. اب ایک اسٹائل میں یہ ہے کہ میں یہ مجھ سے پوچھتا ہوں استاد جی آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے, تو اس سے کم ہے, کوئی تکلیف ہوگی نہیں یار, کم کا لفظ استعمال ہو رہا ہے, تو میں کیا کہوں گا آپ سے بہت زیادہ, اس سے تو آپ سے بھی زیادہ. اس میں تھوڑا اس کو تکلیف, اب پتہ نہیں ان کی محبت کا لیول کیا ہے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں, تکلیف کم ہوگی. میں نے ایک دفعہ حضرت کو ایک دعا, اپنے شیخ کو ایک پرچہ لکھ کے دیا کہ میں یہ دعا مانگتا ہوں یا میرے لیے دعا مانگا کریں کہ اللہ جتنے بھی لوگ ہیں نا دین کی خدمت مجھ سے زیادہ کوئی نہ کرے. میں نے یہ دعا کے الفاظ لکھ کے دیے یا کسی ہمارے دوست نے لکھ کے دیے کہ مجھ سے زیادہ دین کی خدمت کوئی نہ کر پائے, یعنی میں اتنی خدمت کروں کہ مجھ سے زیادہ کوئی نہ کرے. ارے فرمائی یہ الفاظ یوں ہیں کہ مجھ سے زیادہ کوئی نہ کرے, یہ بولے میں سب سے زیادہ کروں خدمت, مجھ سے زیادہ کوئی نہ کرے, میں تھوڑی کروں تو وہ اور تھوڑے سے پیچھے ہوں, تو ان کو کیوں پیچھے تو کھیل رہے ہو بھائی, مجھ سے زیادہ کوئی نہ کرے. تو یہ الفاظ غلط ہیں. الفاظ یہ ہونے چاہیے کہ میں دین کی خدمت میں سب سے آگے نکل جاؤں, تو دوسرے نکلیں بھائی, ہمیں ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے, بہت زیادہ اللہ ان سے دین کا کام لے, لیکن جس سے بھی جتنا کام لے رہا ہے ہم سے اللہ تو اس سے تھوڑا سا زیادہ لے. آئی بات سمجھ میں؟ تو کیسے الفاظ ہیں. تو نبی نے بھی یہ نہیں الفاظ سکھائے کہ اے اللہ ساری محبتوں کو اپنی محبت سے نیچے کر دے. نہ بھائی, بہت سی محبتیں ہمیں بڑی محبوب ہیں, ہم نہیں چاہتے وہ تھوڑا سا بھی نیچے ہو, ٹھیک ہے نا. ہم چاہتے ہیں کہ اے اللہ سے ہم نے, نبی نے یہ دعا سکھائی کہ اے اللہ جس سے جتنی محبت ہے اپنی محبت کو اس سے اونچا رکھنا.
آگے الفاظ یہ بھی ہیں وَجْعَلْ خَوْفَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ، اپنے خوف کو تمام خوفوں سے اونچا رکھنا. بہت سے لوگوں کے خوف ہے ہمیں، اور وہ ضروری بھی ہماری صحت کے لیے. نہیں ہوں گے تو پتہ نہیں کیا کر بیٹھیں گے ہم. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بیگم سے ڈرتا ہوں، یہ شکر کرو ڈرتے ہو، ورنہ حقوق تمہارا باپ بھی ادا نہیں کرتا، اس کے آخرت میں لٹکے ہوئے ہوتے. کچھ اللہ کی خوف سے حقوق ہوتے ہیں، کچھ سالوں کے خوف سے حقوق ہوتے ہیں. ہو تو جاتے ہیں نا، گناہ سے تو بچ جاتے ہو. تو اللہ جس کا بھی جتنا خوف ہے، تیرا خوف ان تمام خوفوں پہ غالب رہے. کیا مطلب؟ کسی کے خوف میں آ کے تیری نافرمانی نہ کر بیٹھوں میں کہ اس سے ڈر رہا ہوں تو اس سے ڈرنا چھوڑ دوں. نہ یہ نہ ہو. وَجْعَلْ خَوْفَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ وَقْطَعْ عَنِّي حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشَّوْقِ إِلَىٰ لِقَائِكَ. لوگوں کو جو دنیا کی حاجتیں پوری کرنے کا شوق ہوتا ہے جو موت تک ختم ہی نہیں ہوتا، کیونکہ حاجتیں تو کبھی ختم نہیں ہوتی، تو ایسا شوق اپنی ملاقات کا ڈال دے میرے دل میں کہ میری سب سے بڑی حاجت کیا بن جائے؟ تجھ سے ملاقات. اور اس کی وجہ سے یہ ساری حاجتیں ختم، کہ پوری ہو جائیں ٹھیک ہے، نہیں ہو بھاڑ میں جائیں یار، ایسی کی تیسی. تو ساری حاجتیں کیا بن جائیں؟ اے اللہ تجھ سے ملاقات کا شوق اور تیری رضا کا جذبہ اتنا غالب آ جائے کہ یہ دنیا کی حاجتوں کے انڈے بچے میرے سامنے ان کی کوئی ویلیو نہ رہے. وقت انی حاجاتی دنیا بالشوق الی لقائک. آگے بڑی ہی مزیدار دعا ہے. وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ. اے اللہ دنیا داروں کی آنکھیں دنیا سے ٹھنڈی ہوتی ہیں. آنکھیں ٹھنڈی ہونا بہت بڑی خوشیوں کو کہتے ہیں. بہت بڑی خوشی کس میں ہو؟ جب تیرے ساتھ میں رات کو مصلے پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھوں، سجدہ کروں، دعائیں مانگوں. اس میں وہ لذت ملے جو دنیا داروں کو بنگلوں میں اور جائیدادوں میں مل رہی ہوتی ہیں لذتیں. اچھا آگے چلتے ہیں کہ وقت انی حاجاتی دنیا بالشوق الی لقائک وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهُمْ فَأَخْرِجْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ. اور ایک آخری دعا، بس اردو میں یاد کر لو اس کو، بے شک عربی میں نہیں. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک. اے اللہ اپنا اتنا خوف دے دے کہ جو میرے اور تیری نافرمانی کے درمیان دیوار بن جائے. دل چاہے بھی گناہ کی طرف جانے کا، تیرا خوف مجھے اس گناہ سے روک لے.